السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 8، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ درود پاک پڑھیں گے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بیٹا آج چونکہ جمعۃ المبارک ہے تو آپ روٹین سے زیادہ درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھیں گے۔ کل کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ عقیدہ آخرت پہ تھا۔ عقیدہ آخرت کا مطلب کیا ہے، اور پھر ہمارے کریکٹر بلڈنگ میں عقیدہ آخرت کا رول، کردار کیا ہے۔ عقیدہ آخرت کی وضاحت بھی کی گئی کہ کس طرح سے مسلمان عقیدہ آخرت کے دن کو مانتے ہیں اور نان مسلمز وہ کس طرح سے اس پہ بلیو کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم نے حاضر ہونا ہے تو ہماری عقل بھی اس چیز کو مانتی ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر میں اس کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ اونٹ کا یا کسی بھی جانور کا سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے اس میں سے گزرنا، اس کو عقل نہیں مانتی، اس کو عقل نہیں مانتی، عقل دھاگے کو مان لیتی ہے۔ تو اس ضروری ہے کہ جو چیز ہم بتا رہے ہیں عقلی طور پر بھی وہ ہمیں سمجھ میں آئے۔ تو عقیدہ آخرت کی جب انسان مر جائے گا، مرنے کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہوگا، عقل اس چیز کو کیسے مانتی ہے؟ میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ہر انسان جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی بات کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اب اس سوچ کا اس پہ فرق کیا پڑے گا؟ اس سوچ کا فرق یہ پڑے گا کہ وہ اپنے اعمال کو درست کرے گا۔ ایک بندہ زیادتی کرتا رہتا ہے۔ آج دنیا میں سارے ایک جیسے نہیں، کچھ غریب ہیں، کچھ امیر ہیں، کچھ طاقتور ہیں، کچھ کمزور ہیں۔ اب کمزور جب ظلم برداشت کرتا ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ اسی امید پہ کر رہا ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ تو تم سے پوچھے گا نا، چلے آج میں نہ پوچھ سکوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کمزور انسان کو امید ہے کسی ایک دن کی، وگرنہ ظالم تو پھر ظالم ہے، وہ تو دن دناتا پھرے، اس کو کبھی زندگی میں کوئی پوچھنے والا ہو، مرنے کے بعد بھی وہ کھلا رہے۔ تو یہ چیز اس کو حوصلہ دیتی ہے، اس کو حوصلہ دیتی ہے کہ نہیں ایک دن آئے گا۔ تو عقل بھی اس بات کو گوارا کرتی ہے ہمارے کہ کمزور کے لیے اور طاقتور کو اس کی زیادتیوں کا احساس دلانے کے لیے کوئی ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں اس سے باز پرس ہو اور اس سے سوال کیا جائے۔ اب تعمیر سیرت میں عقیدہ آخرت کا کردار، سب سے پہلی چیز عقیدہ آخرت انسان کی نیکی کی بنیاد ہے۔ جب ہم صرف دنیا کے بارے میں سوچیں گے کہ صرف ہم نے یہیں پہ رہنا تو ہم سارے کام کریں گے، لیکن جب ہماری سوچ میں یہ ہوگا کہ نہیں ہم نے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے، تو انسان ڈر ڈر کے کام کرے گا کہ یار پتہ نہیں اس کام کی وجہ سے میری پکڑ ہی نہ ہو جائے۔ تو اس لیے یہ عقیدہ آخرت انسان کی سیرت کو بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ تو اس لیے اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس عقیدہ آخرت کو اپنی سوچ فکر میں لے کے آئیں تاکہ ہم بھی نیک بن سکیں۔ شکریہ۔